السلام علیکم سب لوگوں کو. کیسے ہو آپ لوگ سب؟ بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے میں لائیو سیشن کر رہی ہوں اور سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے بات سٹارٹ کس طرح کروں. آپ لوگ میری پوسٹ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے کامنٹس بھی آتے ہیں، میں وہ کامنٹس پڑھ بھی لیتی ہوں، کسی کی مس بھی کر جاتی ہوں کامنٹس، اور آپ لوگ مجھے ان باکس بھی کرتے ہیں، کبھی جو ریلیونٹ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیتی ہوں. بہت دنوں سے میں یہ فیل کر رہی تھی کہ کتنی دفعہ میں ویڈیو بناؤں اور کتنی دفعہ یہ بات بار بار دہراؤں آپ لوگوں کو، لیکن شاید ضروری تھا، شاید اب کہنا ضروری ہو چکا ہے بہت ساری چیزیں. اور یہ اس لیے بھی کہتی ہوں کہ جب میں دوبارہ اپنی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ باتیں میں کہہ چکی ہوں، اور آپ لوگوں کو آن ریکارڈ یہ باتیں چلی جانی چاہیے، کیونکہ پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں بہت، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ لوگ نہیں پڑھتے. شیئرنگ آپ لوگ بہت کرتے ہو، وچ آئی ریئلی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ شیئر کرتے ہو، کیونکہ آپ فیل کرتے ہو اگر کوئی ایسی بات میں کہتی ہوں. اتنے سالوں سے میں باتیں کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، اور اتنے سال سے آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ میں جو بھی کہتی ہوں ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ کہتی ہوں، دل لگا کے بات کرتی ہوں، اور جو میں فیل کرتی ہوں اس کا اظہار کرتی ہوں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہمارے پیارے پاکستان میں بہت دنوں سے ہم عورت کی تذلیل جو کہتے ہیں نا، تذلیل کہتے ہیں، تذلیل کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شیئر کر کے ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ ہم پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اگر پاکستان کی کوئی ایسی چیزیں، اپنے ملک کی کوئی بھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس سے کیوں آپ لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو برا بھلا کہنا چاہ رہے ہیں، یا ہم پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، یا ہم غدار ہو چکے ہیں کہ ہم پاکستان کی وہ والی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم پاکستان کی اچھی باتوں کو بھی تو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم پاکستان میں جو اصلی چیزیں ہیں اس کو بھی تو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم وہ والی چیزیں، آپ لوگوں کے پاس جو میں ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اس میں کتنی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ پرابلمز، یا پولیٹیشنز کو ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اپنا یہ فرض سمجھتی ہوں کہ میں ان کو شیئر کروں آپ کے ساتھ. اور کبھی کبھی جب میں کافی بزی ہوتی ہوں اپنی لائف میں، پرسنل لائف میں، تو میں پڑھتی ضرور ہوں، اپڈیٹڈ ضرور ہوتی ہوں، لیکن وہ شیئر نہیں کر پا رہی ہوتی ہوں. تو آپ لوگ مجھے ان باکس کرتے ہو بہت سارے لوگ، اور وہ کہتے ہو کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کی، آپ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں، پھر آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو، آپ میری بات سننا چاہتے ہو. تو میں جو پیچھے مرڈرز ہوئے یا عورتوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں، وہ اس کے اوپر بہت دفعہ لکھ بھی چکی ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، کیسز ہو چکے ہیں. اس پہ اب ڈیبیٹ کرنا، اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو وہ بات کرتی ہوں جو 14 اگست کے دن ہوا. 14 اگست کے دن ایک ویڈیو آئی، ہم نے دیکھی، بہت ساری ایک ساتھ ویڈیوز آئیں اور ہم سب لوگوں نے دیکھا. اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بہت ہی برا سلوک جو ہم نے دیکھا. اس کے بعد دوبارہ سے پھر اور ویڈیوز آئیں کہ جی یہ لڑکی تو اس نے جان کے سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس نے تو لوگوں کو بلایا تھا وہاں پہ، اور یہ ہوا. اچھا، تھوڑا سا سینیریو کو ایسے لاتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہاں وہ ایک ٹک ٹاک کی بنانے والی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا وہ جو لڑکا تھا وہ بھی ٹک ٹاک بناتا ہے، اور بہت ساری ٹک ٹاکس میں نے خود دیکھ لی ہیں ان کی، اور کوئی مذاقیاں ہیں، کوئی ایسی ہیں، لیکن یہ کہ فالوورز اس بندے کے تو بہت سارے ہیں، اور لڑکی کے بھی ہیں کچھ فالوورز.
اچھا اب لوگوں نے مجھے کہا کہ اس نے خود بلایا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس نے بلایا ہوگا, اس کا پلان ہوگا, اس کے کچھ اب جیسے میں بھی کبھی کبھی لوگوں سے ملاقات پہ بولتی ہوں کہ میں فلانی جگہ پہ مل رہی ہوں, تو آتے ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی 100-200 لوگ آ جائیں, جبکہ لوگ مجھے کافی میرے فالوورز اور بہت ہیں, لیکن آتے ہیں 10 آ جائیں گے, 15 آ جائیں گے, ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے, اس طرح کی بات ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس نے لوگوں کو بلایا, تو لوگ آ گئے. اب وہ کوئی اتنی بڑی کوئی میرا نہیں تھی یا کوئی بہت بڑی ایکٹریس نہیں تھی کہ کوئی 1000 لوگ صرف اس کو دیکھنے آتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ 14 اگست کے دن اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں, اسی لیے تھوڑا سا لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں اپنی فیملیز کو لے جانے کے لیے. لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح کی جگہوں پر ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں 14 اگست کے دن کچھ نہ کچھ بدتمیزیاں, روڈ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں, گاڑیوں میں اگر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں فیملیز کے ساتھ تو بھی اس کو تنگ کیا جاتا ہے. بچیوں کو پیچھے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کو خود بھی پتہ ہے, آپ لوگ خود بھی بہن بھائی جو ہیں, آپ لوگ بھائی جو میری باتیں سن رہے ہیں ان کی بہنیں ہیں, ان کی مدرز ہیں, آپ کو معلوم ہے نا وہ گھر میں آ کے آپ کی بہن کبھی نہ کبھی آپ کو بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ بس میں ایسا ہوا, یا میرا ادھر ہوا, یا میرا ادھر ہوا, یا پھر اگر آپ کے ساتھ بھی ہو تو دیکھتے تو ضرور ہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, ہوتا ہے ایسا, اس کو ڈینائی مت کریں. چلیں ہم دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں. عائشہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ اس نے بلایا لوگوں کو, وہاں پہنچے, لیکن وہاں آلریڈی بہت دنیا پہنچی تھی. کہتے ہیں نا آپ کا پلان مس فائر ہو گیا. وہاں پر جب لڑکوں نے دھکا بازی شروع کر دی, لڑکی کو دیکھ کے دھکا بازی شروع کی, تو جب دھکے بازی شروع ہوئی تو اسی طریقے سے, کیونکہ جب ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی 4-5 جو ویڈیوز ہیں وہ دن میں ہوئی, تھوڑی سی دن تھا اور پھر ایک دم سے ایک رات کی ویڈیو بھی آئی. جب تک ہوتا رہا تو 3 گھنٹے تک ہوتا رہا یہ سب کچھ, اور اس میں پھر اس کے بعد جو ایک ویڈیو آئی کہ وہ اس کو کور کر رہا ہے وہ بندہ اس کو, تو وہ اس کو اسی طرح کور کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں نے دھکا بازی شروع کر دی تھی. اب یہ کہنا کہ جی لڑکی خراب تھی, لڑکی نے یہ کیا, میں آپ لوگوں کو خدا را یہ بات کہنے کے سے پہلے صرف یہ سوچ لیں کہ آپ کی اپنی بہنیں, مائیں, بھابیاں, بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا یہ کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچے کر لو. میں آپ کو سیدھی بات بولوں, خدا نہ کرے اگر وہاں پہ ایک کوئی پروسٹیٹیوٹ بھی ہوتی تو بھی کسی کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگائے یا اس کو دھکے مارے یا اس کے کپڑے پھاڑے. اب کیس کس کے اوپر چلے گا؟ وہ بندہ جس نے ویڈیو بنائی, جس نے برہنہ کیا اسلام آباد میں, عثمان مرزا. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے وہ ویڈیو شیئر بھی نہیں کی تھی یہاں پر فیس بک پہ. تو کیا ہوا اس کا؟ وہ چھٹ گیا نا, اس کو مطلب بیل پہ اس کو چھوڑ دیا گیا. تو کون آگے آئے گا جب ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے, جب ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے, اس کے باوجود یہ کہا جائے گا کہ یہ تو اس کی غلطی تھی, یہ تو وہ جا رہی تھی, وہ تو کیوں ایسے آئی, لوگوں میں کیوں آئی. یہ کیا بات ہے؟ مسئلہ ان لڑکوں کا نہیں تھا, 400 لوگوں کا یا 1000 لوگوں کا. مسئلہ یہ ہماری اپنی ذہنیت کا تھا, مسئلہ یہ ہمارے اپنے دماغ کے کیڑے کا تھا جو کہ نکال نہیں سکے ہم اتنے سال سے. کتنے سال سے ہم نے ہماری جو ایک پرورش شروع میں ہوئی تھی وہ ایسی نہیں ہوئی تھی. ہماری سوسائٹی ایسے نہیں تھی. ہم کہتے ہیں, ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں, بڑی چیزوں میں ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں. تو ویسٹ کی مثالیں تو ایسی بھی ہیں کہ ویسٹ میں تو اگر بیچ پہ لڑکیاں لیٹی ہوئی ہوں گی ننگی بھی, ہاں, تو ان کو کوئی نہیں دیکھے گا بھی نہیں, کوئی مڑ کے چھیڑے گا بھی نہیں ان کو کوئی مڑ کے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ چیز ہو جائے, کیونکہ ہمارا کلچر نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا. تو ہم اپنے کلچرل جیسے ہیں ہم اسی طرح چلیں گے. لیکن پھر مثالیں مت دو مثالیں ویسٹ کی, کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ
تم لوگوں سے بہت مختلف ہے. اس کا دماغ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا ہے. ہمارے بچوں میں اگر شروع سے بتایا جائے کہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ پڑھ رہی ہے بچی اور یہ بڑی ہوگی, یہ بالکل تمہاری ہی طرح ہیں, تو دماغ کے جو کیڑے ہیں نا وہ صاف ہوں گے. اب ہمارے ملک میں اگر لڑکا اور لڑکی کو الگ الگ کر کے دکھایا جائے اور بولا چاہے یہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ تو بالکل بس بیٹھ کے بس پردہ کرے گی اور یہ کچھ نہیں کر سکتی. کیوں عورت مارچ آ گئی؟ کیوں آپ لوگوں نے عورت مارچ, جو سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے عورت مارچ, ہاں؟ I don't want to read comments. Khan Mani, I don't want to read comments right now. I want to talk. And I want to talk to all the men because میرے پیج پہ 80% جو ہے نا وہ آدمی ہیں. میرے پیج پہ زیادہ تر آدمی سنتے ہیں مجھے. جب میں شیئر کرتی ہوں اپنے پیج پہ جو میرا فیس بک کا پرائیویٹ ہے, تو میرے عورتیں بھی دیکھتی ہیں اور وہ مجھے میسج کرتی ہیں. آج وہ آدمی جو مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یو آر بے غیرت بیکاز یو آر شیئرنگ دیز ویڈیوز, وہ خود بے غیرت ہیں. وہ خود بے غیرت ہیں بیکاز ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک آدمی کا کیا فرض ہے. اگر کسی کی بھی بہن بیٹی ہے اور کسی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے, اس کا کیا فرض ہے؟ اس کا فرض یہ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے, یہ سوچ کے کہ شاید میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا تو کل میری بہن کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیوں آپ کسی کی بہن بیٹی کو اس لیے پروٹیکٹ نہیں کریں گے کہ اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے نا ایسا. تو پھر کیوں نہیں آج سے آپ لوگ عہد کرتے, کیوں نہیں آج سے آپ عہد کرتے کہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہوگا, کہیں بھی ہوگا, وہ کوئی بھی ہو, کیسی بھی ہو, آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ اس کو دیکھیں گے, آپ اس کا خیال رکھیں گے, آپ مل کے ان لڑکوں کو وہیں پر ٹھکانے لگائیں گے, تھپڑ مار کے ان کو ذلیل کریں گے اور ان کی ویڈیو بنائیں گے کہ یہ بے غیرت ہے, اور اس بچی کے سر پہ دوپٹہ اڑوائیں گے اور اس بچی کو ایک طرف لے کے جائیں گے اور اس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ آپ کو کرنا چاہیے, نہ کہ اگر وہ رکشہ میں بیٹھی ہوئی ہے تو آ کے اس کی چمی لے لو, ہاں؟ نہ کہ یہ بولو کہ اس لیے ہوا اس کے ساتھ کیونکہ وہ تیز تھی, اس لیے وہ اس کا مرڈر ہوا, اس کا گلا کٹا نور مقدم کا, کیونکہ وہ اس کا تو افیئر تھا. او بھائی, اپنے گریبانوں میں جھانکو. واٹ آر یو گائز؟ ہر بندہ جس کو موقع ملا اس نے کچھ نہ کچھ کیا. آج تو ویڈیوز ہیں نا, آج تو فونز کے پہ ہمارے کیمراز ہیں, تو ہم لوگ یہ کیمراز لے کے یہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں. جس زمانے میں کیمراز نہیں ہوتے تھے, جیسے میرا وقت جب تھا کوئی کیمراز نہیں تھے, ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. میں آپ لوگوں کو اگر یہاں پر وہ بات بتاؤں تو میں خود بھی شرمندہ ہو جاؤں بیکاز اتنے سارے جینٹل مین اس پیج پہ ہیں. کیا کیسی لوگ آ کے حرکتیں کرتے تھے. کالج کے زمانے میں میرے ساتھ ہوا, اور میں بلیو می وہ گندا آدمی, آئی اسٹل ریممبر, چلے میں بتا دیتی ہوں, آئی اسٹل ریممبر. وہ گاڑی میں آیا, اس نے وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا سامنے فٹ پاتھ پہ, ہم لوگ اپنی وین کا انتظار کر رہے تھے, اس نے اپنی کوئی گندی چیز ہمیں دکھانے کی کوشش کی اور ساری لڑکیاں چپ تھیں بیکاز اس وقت بیچاری لڑکیاں نہیں بولتی تھیں. شاید اس وقت بھی اللہ نے مجھ میں کوئی ایسی چیز دی ہوئی تھی کہ میں گئی اس کے پاس اور میں نے کہا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس بلاؤں گی. اور ایگل اسکواڈ اس زمانے میں بہت آتی تھی ہمارے زمانے میں, اور میں نے ایگل اسکواڈ وہاں پر اس کو زور سے آواز دی کہ دیکھیں یہ کچھ گندی حرکت کر رہا ہے. سو بھائیوں, ہم سب, ہمارے پاس جو گھر میں بہنیں ہیں نا, وہ کبھی باہر نکلیں گی, ان کے ساتھ ہوتا ہے, برقعے والیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بہت گندی حرکتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کا فرض ہے ایک ہو جائیں, یہاں تو آدمی یونائٹڈ ہو جائیں ان لوگوں کے خلاف, نہ کہ آدمی بولیں کہ
اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا، اچھا اس کا وہ ہوا، اس نے یہ نہیں کیا تھا. فار گاڈ سیک آپ لوگ یہ کریں گے، آپ لوگ یونائٹڈ ہوں گے تو آپ لوگ ہماری آواز بنیں گے. ہم سب کی بچیاں، آپ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی بوائز کی، ان کی شادیاں ہوں گی کل کو، تو وہ کیا اپنی بچیوں کو اس طرح پروٹیکٹ ہی کرتے رہیں گے؟ کل کو انہوں نے اسکول جانا ہے، وہاں پر بھی وہ اندر ہوں گے کیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا، ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے نا کلاس میں بیٹھے ہوئے. فادرز کی بات کر رہی ہوں. مت ذلیل کریں لڑکیوں کو. یہ سوچیں کہ وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی یہ سوچیں کہ وہ بھی آپ کی بہن ہے. ایسا مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیکھتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں آواز اٹھاؤ گے کسی عورت کے لیے تو کل کو وہ آپ کے گھر کی دہلیز تک آ جائے گی بات. آپ کے گھر میں بھی یہی ہو سکتا ہے. بس میرا یہی میسج تھا آپ لوگوں کو. اینڈ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. میں بھی انسان ہوں، میری غلطیاں ہیں لائف میں کہ میں نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہو، لیکن میں کسی کو یہاں پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتی ہوں. میں صرف کہتی ہوں کہ جو سچ ہے اس کی بات کرو اور باقی اللہ پہ چھوڑ دو. آپ لوگ اگر کسی کو ذلیل کرتے ہیں کامنٹس میں تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے کامنٹس، ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کے کامنٹس. لوگ بار بار الٹا لے کر آ جاتے ہیں، آپ نے ایم کیو ایم میں قتل کیا، آپ نے ایم کیو ایم میں یہ کیا، آپ نے ایم کیو ایم وہ کیا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ کیا، کیا کچھ اور قربانیاں دی. وہ یہ نہیں بولتا. I don't want to talk about that anymore. لیکن آپ لوگ جب کامنٹس کرتے ہو تو ہمیشہ یاد رکھو وہ آپ کے کامنٹس آپ کا آئینہ ہے، وہی آپ کا آئینہ ہے. تھینک یو.